اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ 152 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے کفار مکہ نے جو شرارتیں کی تھیں اور بہت ساری حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا اور بہت ساری حرام چیزوں کو حلال قرار دیا تھا اور حلال چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے 2-3 رکوع میں بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے 3 آیات میں یعنی 152، 153، 154، کیونکہ یہ بڑی بڑی آیات ہیں اس لیے اس کا ترجمہ میں نے ابھی بیان نہیں کیا۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو ساری انسانیت کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا حالانکہ وہ حرام تھی، اور جن چیزوں کو تم نے حرام قرار دیا حالانکہ وہ چیزیں حلال تھی، تو تم نے جن چیزوں کو اپنی طرف سے اپنے رسم و رواج کی طرف سے من غلط طور پر حرام یا حلال قرار دیا، وہ تو بالکل تمہارا خیال غلط تھا۔ جیسا کہ میں نے کل بیان کیا کہ وہ لوگ کہتے تھے اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم شرک کیوں کرتے، ہمارے آبا و اجداد کیوں شرک کرتے، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں روکا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صحیح کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں اس کو میں بیان کرتا ہوں، تم مت بیان کرو اپنی طرف سے۔ انسان اپنی مرضی کا مالک مختار نہیں ہے بلکہ خدا کے احکامات کا پابند ہے۔ تم نے جن چیزوں کو اپنی طرف سے حلال یا حرام قرار دیا وہ چیزیں حلال حرام نہیں ہوتی۔ میں اب جن چیزوں کو بیان کر رہا ہوں وہ چیزیں حلال ہوں گی یا حرام ہوں گی۔ ان آیات میں 152، 153، 154 نمبر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ فرما رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ آؤ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو تم اچھی طریقے سے سنو۔ ان 10 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ ہے شرک۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ مارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بیمار کو شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بیمار کو موت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مارنے والا ہے، کسی کو جلانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ کیا ہے؟ طاقت ہے، قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا کہ فلاں بھی ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، فلاں بھی نفع پہنچا سکتا ہے، فلاں پیر بابا ہم کو یہ دے سکتا ہے، فلاں بت جو ہے یہ ہمارا نقصان کر سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ کیا شرک ہے؟ جیسا کہ کفار کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ ایک اللہ کو مانو، تو ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اتنے سارے معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پوجیں؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے بہت سارے خداؤں کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ ان کا خیال تھا حالانکہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی چلا رہا ہے۔ وہ کیا سمجھتے تھے؟ جس طریقے سے دنیا کو چلانے کے لیے شعبے بنے ہوئے ہیں، وزارت دفاع کا شعبہ ہے، وزارت خزانے کا شعبہ ہے، اسی طریقے سے اور دوسرے شعبے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کو چلانے کے لیے بھی یہ شعبے ہونے چاہیے۔ بارش کا برسانے والا الگ خدا، رزق دینے والا اللہ الگ خدا، اولاد دینے والا الگ خدا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اور ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کتنے بڑے بھی گناہ ہو، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اگر کسی نے کسی اور کو شریک نہیں کیا، اللہ کو ہی ایک مانا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ گناہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ معاف کریں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، جب اس قسم کی بات آتی تھی تو یہ تعجب سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا چوری کرنے والا بھی، زنا کرنے والا بھی، شراب پینے والا بھی اللہ کے یہاں معاف کر دیا جائے گا؟ ان کو تعجب ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے بڑے ہی جرائم کیوں نہ ہو، شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کریں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چوری کو بھی اللہ معاف کر دیں گے؟ کیا جو ہے زانیوں کو بھی معاف کر دیں گے؟ کیا شرابی کو بھی معاف کر دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ 3 مرتبہ انہوں نے تعجب سے سوال کیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہو رہا تھا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے چوروں کو اور جو ہے زناکاروں کو، شرابیوں کو اللہ معاف کریں گے؟ ان کو تعجب ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا اے ابو ذر تمہاری ناک نیچی ہو، یہ عرب کا محاورہ تھا، یہ کوئی بددعایا جملہ نہیں، تمہاری ناک خاک آلود ہو، اس طریقے کے جملے استعمال کرتے تھے، یہ کوئی بددعایا جملہ نہیں ہے، برا جملہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کی ناک نیچی ہو ایسا ہی ہوگا، یعنی تم کچھ بھی سمجھ لو، اللہ تعالیٰ زانیوں کو اور جو ہے شرابیوں کو اور جو ہے چوروں کو معاف کریں گے لیکن مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ بے شمار قرآن کی آیات کے اندر اور احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے خلاف قرآن اور احادیث کے اندر بے شمار آیات اور بے شمار احادیث کے اندر اس کی مذمت بیان کی ہے کہ مشرک کو کسی صورت میں اللہ معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ مشرک خدا کا سب سے بڑا باغی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باغیوں کا جو ہے حکومت معاف نہیں کرتی، باغیوں کو حکومت معاف نہیں کرتی، بڑے بڑے جرائم کو حکومت معاف کر سکتی ہے، لیکن اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو گیا کہ یہ حکومت کا باغی ہے تو حکومت اس کو معاف نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے یہ مشرک لوگ خدا کے باغی ہے، اللہ کسی بھی صورت میں مشرکوں کو معاف نہیں کریں گے اور مشرکوں کو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالیں گے۔ ایک بات مجھ کو اس وقت یاد آ گئی کہ ایک آدمی نے ایک بہت بڑے عالم سے مولانا ذوالفقار صاحب جی دامت دعو سے سوال کیا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ مومن چاہے کتنا بڑا ہی پاپی ہو جنت میں جائے گا، مشرک چاہے کتنے ہی نیک کام کرے وہ جہنم میں جائے گا؟ تو مولانا نے کہا بالکل صحیح ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک آدمی کی عمر 60-70 سال کی ہوئی اور 60-70 سال کی عمر میں اس نے شرک کیا اور جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے وہ جائے گا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل سے بعید بات نظر آتی ہے، ایسا تو ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف نظر آتا ہے کہ ایک آدمی 60 سال 70 سال 100 سال جیا اور اس نے شرک کیا، بتوں کو پوجا اور جہنم کے اندر لاکھوں کروڑوں سال اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور ایک مسلمان 60 سال 70 سال 100 سال جیا اور اس نے زیادہ نیک کام بھی نہیں کیے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ڈالا جائے گا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ تو بالکل اللہ کے عدل و انصاف کے خلاف نظر آ رہا۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو ایسا ہی ہوگا، کیوں؟ اس لیے ہوگا کہ مشرک چاہے 1000 سال جیے، لاکھ سال جیے، اس کی نیت کیا ہوتی؟ میں جب تک جیوں گا شرک کی حالت میں جیوں گا، بتوں کی پوجا کروں گا، بتوں کی پرستش کروں گا، اللہ کو نہیں مانوں گا، یہ کافروں کی نیت ہوتی۔ اور مومن چاہے وہ 1000 سال جیے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مان کر کے جیوں گا، اللہ ایک مان کر کے جیوں گا۔ تو کافر کی چونکہ نیت ایسی ہوتی ہے کہ چاہے کتنے سال کیوں نہ جیوں، 1000 سال کیوں نہ جیوں، میں نعوذ باللہ شرک اور کفر کی حالت میں جیوں گا، اللہ کو ایک نہیں مانوں گا، اس کے ساتھ بے شمار معبودان باطل کو شریک کروں گا۔ کافر کی نیت تو یہ ہوتی ہے۔ مومن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جب تک جیوں گا ایمان کی حالت میں جیوں گا۔ تو دونوں کی نیت میں دیکھو کتنا فرق ہے، نیت کا دیکھیے نیت کا کتنا بڑا اثر ہوتا۔ کافر کی نیت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور مومن کی اچھی نیت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کرنا اللہ کے ساتھ یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس آیت کریمہ کا مخاطب کفار مشرکین ہی ہے، ایسا مطلب نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ کا حکم عام ہے، قیامت تک آنے والی نسل اس کی مخاطب ہے کہ یہ شرک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا یہ ہر ایک کے لیے حرام ہے، سب کے لیے حرام، مسلمانوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، سب کے لیے حرام ہے۔ ایک آدھ حدیث بیان کر کے میں یہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نصیحت کی، وصیت کی کہ کسی بھی حال میں ایمان سے دستبردار مت ہونا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کرنا، ایمان کی حالت میں ہی جینا، ایمان کی حالت میں ہی مرنا، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہارے جسم کو جلا دیا جائے اور تم کو قتل کر دیا جائے یا پانی میں ڈال کر کے مار دیا جائے، کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آئے اس کو تو برداشت کر لینا، لیکن تم شرک مت کرنا۔ اب ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا، شرک کے دو قسم ہے، ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے اپنا مددگار سمجھنا اور اپنا ماں باپ و ملجا سمجھنا، یہ تو معلوم ہے۔ لیکن شرک اصغر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر ریاکاری، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک اصغر۔ ریاکاری بھی اللہ کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے، یعنی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو بڑی ہی خشوع خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، اچھی طریقے سے رکوع کرتا ہے، اچھی طریقے سے سجدہ کرتا ہے اور تشہد میں بیٹھتا ہے، قیام کرتا ہے، ہر رکن کو بالکل خشوع خضوع کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے۔ لیکن وہی نماز جب گھر میں پڑھتا ہے تو مرغی کی طرح جلدی ٹھونگے مار مار کر کے جلدی رکوع کر لیتا ہے، جلدی سجدہ کر لیتا ہے، نہ کوئی ٹھیک سے قیام کرتا ہے، نہ جو ٹھیک سے جو قرات کرتا ہے، جلدی نماز پڑھ لیتا ہے۔ وہی نماز مسجد میں پڑھتا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو چونکہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے ارے میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، بالکل چوپٹ نماز پڑھ رہا ہوں، غلط نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ یہ نہ کہے، اس لیے اچھی نماز پڑھتا ہے۔ وہی نماز گھر میں پڑھتا ہے تو اسی کو بالکل برباد کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کو کیا کہا؟ شرک اصغر کہا گیا۔ دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا، نام و نمود کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ کیا شرک اصغر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے اوپر بھی بات پرس ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ جس کو دکھانے کے لیے تو نے وہ عبادت کی تھی، جس کو راضی کرنے کے لیے تم نے وہ عمل کیا تھا، اسی سے جا کر کے تم اپنی عبادت کا بدلہ لے لو۔ وہاں کون کس کا بدلہ دے گا بھائی؟ وہاں تو ہر ایک پریشانی میں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین سب پریشان ہوں گے، تو وہاں کون کس کو بدلہ دے گا؟ اللہ فرمائیں گے جس کو تو نے دکھانے کے لیے عمل کیا تھا اس سے جا کر کے بدلہ لے لو۔ تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، کفار مشرکین کی طرح تم جو ہے معبودان باطل کو اپنا شریک مت، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ انبیاء کے یہود و نصارہ کی طرح تم لوگ انبیاء کو خدا کا بیٹا مت قرار دو۔ بہت ساری قوموں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی اور بہت سارے عقائد کو گڑھ لیے۔ تو برے قیب اس آیت کریمہ کے اندر جو سب سے پہلی چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس جرم کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ابھی 9 باتیں اور بیان کی جائیں گی، اس کے بعد جب بھی ہوگا، جب موقع ملے گا، ان تینوں آیات کا ترجمہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔